بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم عاد پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں بتائیں گے۔ قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا، قوم عاد نے آگے سے کیا جواب دیا اور قوم عاد پر کیا عذاب آیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، پھر کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو ان کی قوم کے بڑے جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تو یقیناً تمہیں حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہمارا پختہ خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے خدا ہی کی عبادت کریں، اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ تو اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ ہود نے کہا، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر گندگی آ پڑی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی۔ معزز ناظرین، عاد عرب کی قدیم ترین قوم ہے۔ ان کی نسل ارم بن سام بن نوح سے چلی آ رہی تھی۔ ان کا مسکن احقاف کا علاقہ تھا جو حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان الرب الخالی کے جنوب مغرب میں واقع ہے، جو آج صحرائے احقاف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت ہود اسی قوم کے ایک فرد تھے، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جنوں اور انسانوں میں جب بھی کوئی نبی بھیجے گئے وہ ان کی اپنی ہی قوم میں سے ہوتے تھے۔ یہ قوم اپنے رہن سہن کے علاوہ اپنی قوت و شوکت کے لیے بھی ضرب المثل تھی۔ اس کے علاوہ عقلی لحاظ سے محکم اور جسمانی لحاظ سے تنومند تھی۔ قرآن بتاتا ہے کہ اس قوم کی مانند ملکوں میں کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی، اور یہ اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے، اور یہ بہت گھمنڈی قوم تھی۔ یہ جبار بن کر ہاتھ ڈالتے تھے۔ اونچی عمارتیں بنانے کا فن انہی لوگوں نے ایجاد کیا تھا۔ انہوں نے مختلف معبود بنا کر ان کے مختلف نام رکھے ہوئے تھے۔ کوئی بارش کا رب تھا تو کوئی صحت کا، تو کوئی دولت کا رب تھا۔ یہ اللہ کو مانتے تو تھے مگر اس کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے۔ قرآن کے مطابق جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل ہیں جو ہم کو سیراب کر دیں گے۔ عاد قوم کو شدید آندھی سے تباہ کیا گیا۔ یہ آندھی 7 رات 8 دن ان پر مسلط رہی۔ لوگ بوسیدہ تنے کی طرح پڑے ہوئے نظر آتے تھے۔ احقاف کی حالت دیکھ کر کوئی یہ گمان نہیں کر سکتا کہ کبھی یہاں ایک شاندار اور طاقتور قوم آباد رہی ہوگی۔ عرب کے بدو تک اب کسی قیمت پر صحرائے احقاف جانے پر راضی نہیں ہوتے۔ وہاں کوئی چیز ڈالی جائے تو گل کر ریت میں غرق ہو جاتی ہے۔ معزز ناظرین، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے رستے پر چلنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔